سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے، یہ واقعہ جو ہے یمن کی ایک بستی غروان میں پیش آیا جو صنعاء سے 6 کلومیٹر دور تھی، 6 میل پر واقع تھی۔ اہل کتاب میں سے ایک شخص بہت مالدار صاحب زمین تھا اور مرد نیک آدمی تھا، اپنی پیداوار میں سے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو پیچھے چند لڑکے تھے، ان لڑکوں نے کہا بھی ہمارا باپ تو بڑے ہی بیوقوف آدمی تھا، غریبوں پہ خوب مال دیا کرتا تھا، اب ہم جلدی چلے جاتے ہیں، اپنے سارے مال کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کھیتوں کو سنبھال لیتے ہیں، فروٹ کو، اور فقیر وغیرہ آئیں گے ان کو بھگا دیں گے، اور ہم جو ہے اپنے باپ کی بیوقوفی کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اب یہ لوگ جب اپنی جگہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ جل کے ختم، اور سب کچھ کوئی ایسی چیز ہی نہیں۔ پہلے تو حیران ہو گئے کہ ہم کہیں غلط تو نہیں آ گئے، باقی نشانیوں سے جب ان کو سمجھ لگ گئی کہ بھئی ہم آئے صحیح جگہ ہیں، لیکن ہماری بری نیت کی وجہ سے، ہماری بدنیتی کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا، پھر واپس میں ایک دوسرے کو ہی ملامت کرنے لگے، لیکن ان کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ تو قرآن مجید کا یہ واقعہ سورہ قلم میں اس لیے بیان کیا گیا کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ جس کو جو مال مل رہا ہے اور جس کو جتنا زیادہ مال مل رہا ہے، یہ صرف اس کا اپنا نہیں، اس میں اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، اور جس کے بعد جتنا مال زیادہ ہوتا چلا جائے دوسروں کا حق اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان حقوق اللہ یعنی زکوٰۃ واجبات کی بھی فکر رکھے، اور حقوق العباد کے اندر بھی فکر رکھے کہ کہیں کسی کی ضرورت ہے تو ہم اس کو پورا کرنے والے بنیں۔ ہر انسان کے مال کے اوپر جس کے پاس کثرت سے مال ہو، 2 قسم کے حق آتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اور جو لوگ صرف مال جمع کرتے رہتے ہیں ان کو دنیا کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جو لوگ سونا چاندی اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہی مکے والوں کو بتایا گیا کہ دیکھو تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی بہت دی گئیں، اب نبی علیہ السلام کو بھیج کر روحانی نعمتوں کو بھی تمہیں عطا کر دیا گیا، اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ اگر تم شکر گزار نہ بنے تو جو باغ والوں کا حال ہوا اصحاب الجنہ کا، وہی تمہارا بھی حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ واقعہ تھا جی اصحاب الجنہ، ایک مومن اور ایک کافر کا مناظرہ ہے، بات چیت ہے، مکالمہ ہے قرآن مجید میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کے بعد۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واقعے کی تفصیلات ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تاہم حدیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ سن لیجئے، اے پیغمبر لوگوں کو ایک مثال سنا دو، 2 آدمی سے، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ مہیا کر دیے اور ارد گرد کھجور کے درختوں کا ایک احاطہ تھا، بیچ کی زمین میں کھیتی تھی، پس ایسا ہوا کہ دونوں باغ پھلوں سے لد گئے اور پیداوار میں کوئی کمی نہ ہوئی، اور ہم نے ان کے درمیان ایک ندی جاری کر دی آبپاشی کے لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی دولت مند ہو گیا، تب ایک دن گھمنڈ میں آ کر اپنے دوست جو خوشحال نہ تھا، ایماندار تھا، غریب تھا، اس کو کہنے لگا دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میرا جتھا بھی، میرا گروپ بھی بڑا طاقتور ہے، اور یہ باتیں کرتے کرتے اپنے باغ میں گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ان باتوں سے اپنا ہی نقصان کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ کبھی ویران ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کبھی ویران نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے آگے کہا کہ اگر ایسا ہو بھی گیا کہ اگر مجھے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا، یعنی شک رکھ رہا ہے کہ نہیں یہ تو ہمیشہ میں نے رہنا ہے، سب نے رہنا ہے، اگر میں واپس چلا بھی گیا تو قیامت کی گھڑی اگر ہو بھی گئی، اول تو مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی آئے گی، اگر ہو بھی گئی تو جس طرح مجھے یہاں اچھا ٹھکانہ ملا ہے وہاں بھی مجھے ضرور اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ یہ اس بندے نے جس کو اللہ نے نعمتیں عطا کی تھیں، بجائے یہ کہ شکر گزاری اور عاجزی اختیار کرے، اس طرح کے غرور اور تکبر کے بول بولنے لگا۔ تو وہ دوسرا جو اس کا دوست تھا، جو ساتھی تھا، جو غریب تو تھا لیکن ایمان والا تھا، اس نے اس کو جواب دیا کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی اور نطفے سے پیدا کیا، پھر آدمی بنا کر دنیا میں بھیج دیا؟ لیکن میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا،
اور جب تم اپنے باغ میں آئے اور اس کی تم نے شادابیاں اور نعمتوں کو دیکھا، تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ جو کچھ تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ تمہارا مال زیادہ، تمہاری اولاد زیادہ، اور میں تم سے کم مال اور اولاد رکھتا ہوں، تو اس پر غرور مت کرنا۔ کیا عجب کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے اس باغ سے بہتر جنت میں باغ عطا کر دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی چیز نازل کر دے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے اور کوئی اس کی صورت بن جائے۔ اور پھر بالآخر ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی، اور وہ جو کہتا تھا کہ میرا باغ تو کبھی خراب ہی نہیں ہو سکتا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے سمجھا دیا، بتا دیا، ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ اللہ نے بتا دیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی جماعت کے متعلق وہی نقشہ بتایا ہے جو عرب کے ہیں عین حال کے مطابق تھا، کیونکہ ان کے ہاں اس سے بڑی کوئی اور دولت نہ تھی کہ باغ ہوں بہت اچھے، چاروں طرف کھجور کے درخت ہوں اور نیچے کھیتی بھی ہو اور اس میں اپنا ہی پانی ہو اور بارش کے پانی کا یا کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو جب ایسی چیزیں ہوں تو انسان کی زندگی، ایک کسان کی زندگی ایک بہترین زندگی ہوا کرتی ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ چیزیں اللہ نے دی ہوئی تھیں، تو ظاہری طور پر کافروں کے پاس بہت کچھ تھا، مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ تو کافروں کو یہاں مثال دے کے سمجھایا گیا کہ جیسے پہلے والوں کے بعد نعمتیں تھیں، انہوں نے ناقدری کی، اگر تم نے بھی ناقدری کی تو تمہارا معاملہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ قریش مکہ کا غرور اس انداز کا تھا، اول تو وہ حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے تھے، اگر تیار ہو جاتے تو کہتے ہیں جو غریب مسلمان ہیں نا ان کو ہٹاؤ یہاں سے، ہم بڑی شان والے ہیں، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوں تو کوئی غریب پھٹکنا نہیں چاہیے قریب، اس طرح کا ان کا انداز تھا۔ تو قرآن مجید نے ایک لطیف انداز میں مسلمانوں کو بتا دیا کہ مسلمانوں کے حق میں ایسے ناسازگار حالات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ ان کو بدلنے پہ قادر بھی ہیں۔ اس واقعے کے اندر بھی بہت ساری باتیں بصیرت کی ہیں، سمجھنے والی ہیں، نصیحت کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ دنیا کی جو چاندنی ہے نا، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پچھلی قوموں کے اور پچھلے لوگوں کے برے انجام کو سامنے رکھے، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، متکبرین کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ تکبر نہ کرے، ان کے انجام سے ڈرے۔ اللہ فرماتے ہیں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین کی سیر کرو پھر دیکھو نافرمانوں کا انجام کیا ہوا۔ دوسری بات کیا کہ حقیقی عزت یہ تو اللہ رب العزت کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ مال و دولت عزت کا پیمانہ نہیں، اللہ کے ہاں ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کا تعلق عزت کا پیمانہ ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس کے بعد نعمتیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ بجائے تکبر کرنے کے یہ اللہ کا شکر ادا کرے، عاجزی اختیار کرے، اور یہ کہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ما شاء اللہ لا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے پوشیدہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس میں بندہ اعتراف کرتا ہے کہ بھلائی کی طاقت، بھلائی کے کام کرنے کی طاقت اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی طاقت یہ فقط اللہ کی عطا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ کافر کا کام ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت آ جائے پھر وہ کہتا ہے اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تو میرا کام ہے، یہ سب میں نے کیا۔ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت پکڑ کر، یہ کوئی سٹوریز نہیں سنانی، یہ کوئی ارطغرل کی سیریز نہیں چل رہی کہ جی وقت گزارنے کے لیے ہو، یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان سے جو فائدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے راستے کو ٹھیک کر لیں، اور یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔